بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس حوالے سے اب یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ نے یعنی بطور ملک جو پالیسی ایک طویل عرصے سے اپنا رکھی ہے، اور اس کا اظہار کبھی ان کے صدر اور کبھی ان کے دیگر جو حکام ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ ایک بیان کے بعد جس طرح ایگریسولی پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے، جس طرح کی خارجہ پالیسی اپنائی ہے، جس طرح ایک باہمی ربط یا کوہیژن ہمیں دکھائی دی ہے، سب سے پہلے اس کی مذمت کی، اس بیان کو بے بنیاد قرار دیا، وہ تھے بلاول بھٹو زرداری۔ میاں شہباز شریف نے اس بیان کی دو ٹوک الفاظ میں نفی کی۔ اس کے بعد دفتر خارجہ نے امریکی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور پھر گزشتہ روز ایک ہنگامی نوعیت کی کور کمانڈر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں اس بات کا برملا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، محفوظ ہاتھوں میں انتہائی مربوط، مضبوط اور فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم موجود ہے اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس پر پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی، لیکن یکے بعد دیگرے امریکی حکام نے، یہاں تک کہ وہاں کے دفتر خارجہ کے ترجمان جو ہیں وہ انہوں نے، مسٹر پٹیل نے بھی یہ کہا کہ امریکہ کو پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں یا جو اس کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس پر مکمل اعتماد ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر صدر جو بائیڈن کے اس بیان پر کہ پاکستان ممکنہ طور پر ایک خطرناک ملک ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ باقاعدہ نہیں بلکہ بے قاعدہ ہیں، ان میں کوہیژن نہیں ہے، تو یہ اس سے ایک یو ٹرن ہمیں دکھائی دیا امریکی پالیسی میں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے، لیکن اوورآل جو امریکن جو پالیسیز ہیں وہ پینٹاگن یعنی ان کی وزارت دفاع کے تابع ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ بی بی سی جیسے معتبر ادارے نے پاکستان کا موقف بڑے مدلل انداز سے پیش کیا، اور اس بات کو سراہا کہ کس طرح پاکستان نے امریکہ کو در حقیقت ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ آپ کو سلالہ کا واقعہ یاد ہوگا، جہاں امریکی ڈرون یا طیاروں کی بمباری کے بعد جس میں ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے، اس کے بعد کس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کس طرح پاکستان سے نیٹو سپلائیز کو بند کر دیا گیا تھا، اور بالآخر امریکہ کو پاکستان سے تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ معافی مانگنا پڑی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور آج پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے امریکہ کے دفتر خارجہ کو ایک جو ہے وہ بیان ایسا جاری کرنا پڑا جو ماضی میں کبھی انہوں نے نہیں کیا، یعنی اپنے صدر کی بات کی نفی کرتے ہوئے۔ جو بائیڈن ان کے صدر ہیں، اور یہ کہا گیا کہ اب ایک امریکی سینیٹر ہیں، میں ان کا نام آپ کے سامنے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، ان کا نام ہے کرس وین ہالن، جو کہ امریکی جو سینٹ کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں۔ کرس وین ہالن نے یہ کہا ہے کہ امریکی صدر کے ریمارکس جو ہیں وہ آف دی کف تھے، یعنی اچانک ان کے منہ سے نکل گئے۔ خیر میں نہیں سمجھتا کہ وہ آف دی کف ہوں گے، ممکن ہے یہ امریکہ کی پالیسی ہو کہ صدر بائیڈن ایک بات کہیں اور وزارت خارجہ ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا دیگر ادارے دوسری بات کریں، لیکن وقتی طور پر یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک اور اہم کامیابی ہے کہ امریکہ کو یو ٹرن لینے پر مجبور کیا اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ
روز اول سے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے خلاف ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایٹمی پروگرام کے خالق سے لے کر، یعنی ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو کچھ سلوک روا رکھا گیا پاکستان کے اندر، ظاہر ہے اس میں پاکستانی قوتیں، پاکستان کے اس وقت کے حکمران شامل تھے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنایا گیا، اس سے پہلے دھمکی دی گئی ہنری کیسنجر کی جانب سے کہ وی ول میک یو دا ورسٹ ایگزامپل، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ پھر ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے جو کچھ ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوا اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے کے جرم کی پاداش میں، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اندر کے لوگ ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے چن چن کر جو ہے پاکستانی امریکہ کے حوالے کی، اور اس کے عوض وہ ڈالرز لیتے رہے، یہاں تک اس کو بردہ فروشی کہیں گے نا۔ لیکن جب پاکستان کی سول حکومت خارجی محاذ پر کوئی کامیابی حاصل کرتی ہے تو اندر سے ہی کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، گزشتہ روز ہی جب امریکہ نے یوکرین وار کی وجہ سے یہ سینگ اڑائے سعودی عرب کے ساتھ، بظاہر کیا ہے کہ یہ آپ نے تیل کی پیداوار میں کمی کیوں کی ہے، 5 ملین بیرلز جو تیل کی پیداوار میں کمی کی، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم، اصل معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان اور ترکی یہ اور چائنا آف کورس، یہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کھل کر یوکرین کی مذمت نہیں کی اور امریکہ کے کیمپ میں نہیں گئے، باوجود اس کے کہ امریکہ کی شدید ترین خواہش ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اس کا کھل کر ساتھ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے بھی اب تعلقات جو ہیں وہ بہت حد تک استوار ہو چکے ہیں روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، اور سعودی عرب اب ان عالمی طاقتوں میں سے کسی ایک کا بغل بچہ بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ اور جب امریکہ نے سعودی عرب کو دھمکی دی تو گزشتہ روز پاکستان نے کھل کر سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تیل کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہوگا، لیکن پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ مقدم جانا اور سعودی عرب کا ساتھ دیا۔ اسے کہتے ہیں خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی یہ نہیں ہوتی کہ آپ جلسوں میں رونا شروع کر دیں کہ جی میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، رجیم چینج ہوئی ہے، اور پھر اسی امریکہ میں یہودیوں کی فارمر سی آئی اے ایجنٹس کی پی آر فرم ہائر کریں کہ جناب ہمارے امریکی انتظامیہ یا امریکی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ یہ دوگلی پالیسی جو ہے، اگر ان کی پی ٹی آئی کی خارجہ پالیسی بہتر ہوتی تو آج یہ ان کو گالی نہ دے رہے ہوتے۔ پبلک میں گالیاں دیتے ہیں اور درپردہ ان کے پاؤں پڑتے ہیں۔ یہاں سے ملکوں کی خارجہ پالیسی کی بربادی کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ کا پبلک پرسیپشن اور ہوتا ہے، آپ کا پرائیویٹ جو ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ بات ہو رہی تھی ہمارے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے، تو ظاہر ہے ہمارے وزیر خارجہ کا بیان اپنی جگہ اہم تھا، وزیر اعظم کا بیان اپنی جگہ اہم تھا، دیگر حکومتی رہنماؤں کے بیانات اپنی جگہ اہم تھے، لیکن سب سے زیادہ اہم یہ تھا کہ جب کور کمانڈرز کانفرنس نے یہ پیغام دیا کہ جناب آئندہ اس حوالے سے آف دی کف ریمارکس دینے سے پہلے 100 مرتبہ ضرور سوچیے گا، کیونکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور خدا نخواستہ آج دن تک، اللہ کرے ایسا آئندہ بھی کبھی نہ ہو، آج دن تک پاکستان کے کسی نیوکلیئر پلانٹ سے کوئی، جیسے کہتے ہیں لیک نہیں ہوئی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی سانحہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس آپ انڈیا میں دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک واقعہ، وہ شاید بھوپال میں، وہ ایٹمی تابکاری نہیں تھی، لیکن تابکاری کے واقعات تو وہاں پہ ہوئے ہیں، تابکاری کے واقعات تو یوکرین میں ہوئے ہیں، فارمر سوویت یونین میں ہوئے ہیں، رشیا میں ہوئے ہیں، دیگر ممالک میں ہوئے ہیں، جن کو چھپایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے نیواڈا، وہاں پر بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہو چکا ہے، لیکن ان کو چھپا لیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں تک یہ بات کہ جی پاکستان میں جی
کوئی شدت پسند یا دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ یہ ہتھیار لگ جائیں گے، یہ کوئی کھلونے نہیں ہیں کہ جی کسی کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ پسٹل کی طرح، بندوق کی طرح کسی کے ہاتھ میں چلے جائیں وہ ان کو چلا لے گا، ایسا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بطور پاکستان یہ کسی حکومت کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کی کامیابی ہے۔ جس ملک میں ہائیبرڈ نہیں حقیقی جمہوری حکومت قائم ہوگی، وہ عوام کی حمایت کے ساتھ کسی بھی ملک کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوگی، اور اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ ایبسولوٹلی ناٹ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز مانگے ہی نہ اور آپ کہیں کہ میں نہیں دے رہا۔ ایبسولوٹلی ناٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک آپ کی کسی پالیسی کے خلاف بات کرے تو آپ ڈٹ کر اس کا جواب دیں، کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔